سے قرآن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہائے نبوت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کا جو مقصد تھا وہ آیت قرآنی سناتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور یزکیہم نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو کارہائے نبوت میں جو اہم ترین جو کام ہے، جو فعل ہے، وہ نفوس کا تزکیہ ہے۔ اسی تزکیہ نفس، تزکیہ باطن کو جو ہے آگے چل کر صوفیہ کرام نے تصوف کا نام دیا، اور حدیث پاک میں اس کی اصل جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشہور و معروف حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، آ کر 3 سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسلام کے جواب میں سرکار نے اعمال کا ذکر فرمایا، ارکان اسلام جو 5 ارکان ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور ایمان کے جواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کا ذکر فرمایا، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھا کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں سوال ہو گئے، جبریل خاموش نہ رہے، بلکہ تیسرا سوال آپ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ احسان کے جواب میں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریق سے کرو کہ گویا کہ تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اس کا دیدار کر رہے ہو، یا یہ نہ ہو سکے تو تمہاری یہ کیفیت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا اس جواب احسان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایمان کا تعلق اجسام سے ہے، جسم سے ہے، اور اسلام کا تعلق جو ہے، جو ارکان اسلام ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، اور بعد میں جو دوسرا سوال ایمان کا تعلق، اس کا تعلق جو ہے یقین سے ہے، اور تیسرا جو کیفیت ہے احسان کا تعلق، اس کا تعلق قلب و باطن سے ہے۔ تو لہٰذا یہ کیفیت کا سرکار نے ذکر فرمایا کہ کیفیت تمہاری یہ ہو کہ اللہ کا دیدار تم کر رہے ہو۔ تو لہٰذا یہ دیدار خدا کے لحاظ سے اولیاء اکرام کے کئی مراتب طے ہو گئے، اور دوسرا جو درجہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ ہو سکے تو کیفیت تمہاری یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کا جو بیان ہوا، اس کیفیت کے ضمن میں بھی کئی مراتب کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہماری جو وجود میں آئے۔ تو لہٰذا تصوف کی اصل جو ہے قرآن و حدیث ہے، کیونکہ تصوف اسلام کی روح ہے۔ اگر اس روح کو نکال دیں تو اسلام کا تصور صحیح طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہا جائے کہ پورا اسلام اگر جسم ہے تو اس کی روح، اس کی جان تصوف ہے۔ تو لہٰذا تصوف کے بغیر ہم کیونکہ ظاہر اور باطن کا ذکر قرآن میں ہے، ظاہر سنوارنے کے لیے باطن سنورنا ضروری ہے۔ ظاہر جو ہے جیسا کہ حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم 2 طریقے سے ہے، ایک علم لسان ہے، دوسرا علم قلب ہے۔ علم لسان جو ہے شریعت کی بات کرتا ہے، شریعت احکامات کی بات کرتا ہے، جو مسئلے مسائل ہیں اس کی بات کرتا ہے، لیکن علم القلب جو ہے وہ باطنی، جو براہ راست اللہ رب العزت قلب مومن پر، قلب ولی پر اتارتا ہے، جس کو سرکار نے فرمایا کہ یہی علم نافع ہے، یہ علم نفع دینے والا علم ہے۔ تو لہذا تصوف جو ہے علم نافع کا نام ہے، تصوف جو ہے علم باطن کا نام ہے، تصوف جو ہے معرفت الہی کا علم ہے، تصوف جو ہے خودی کی پہچان کا علم ہے، تصوف جو ہے خدا تک پہنچنے کا علم ہے۔ اور میں کیونکہ بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے
آپ کی ذات کا تعلق ہے، تو آپ اجازت دیں تو دو تین اقوال تصوف کی تعریف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میں پیش کروں گا تاکہ جواب مکمل ہو جائے، کیونکہ امام الصوفیہ کا نام جنید بغدادی ہے، لسان القوم کا نام جنید بغدادی ہے، تو لہذا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف ایک وصف ہے جو اللہ عز و جل کے خاص بندے میں مستقل طور پر قائم رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وصف حق کے لیے تو حقیقی ہے جبکہ بندے کے لیے عارضی ہے، اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کو حاصل کرنے کا طریقہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تصوف خیل و خال سے نہیں ملتا، تصوف بلکہ تصوف جو ہے بھوک